على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا رسول وعلى آلك وأصحابك يا محمد. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشر معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد صدر مجلس حاضہ عالی مرتبت مناظر اسلام جناب قبلہ مفتی صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ عالی مرتبت علماء کرام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ لوگوں کے لیے ممکن ہو تو تھوڑا سا سمٹ جائیں تاکہ جو کھڑے ہیں اور باہر پیچھے آ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی گنجائش بن جائے. تو یہ 2-1 منٹ میں اگر ایسا ممکن ہو تو. عالی مرتبت بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالی مرتبت ذی وقار محتشم علماء کرام حضرات سامعین، آج کی منعقدہ ختم نبوت کانفرنس میں مجھے اور آپ کو حاضر ہونے کا شرف نصیب ہوا. اس عنوان کے ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وصف کمالی کا ذکر کرنا اہل ایمان کا شیوہ اور دستور رہا ہے. کوئی ایشو نہ ہو تو پھر بھی اس عنوان کو موضوع سخن ہمارے علماء بناتے رہے ہیں، لیکن اب تو بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس عنوان سے نئی نسل کی آگہی کے لیے اجتماعات کیے جائیں. یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. حضور علیہ السلام کے بعد کسی مفہوم میں ذلی ہو، بروزی ہو، مستقل ہو، عارضی ہو، تشریعی ہو یا غیر تشریعی،
کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا، پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ اس نے ہمارے اوپر شریعت کا اتمام کر دیا اور رسول اللہ پر رسالت کا اتمام فرما دیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور سے قبل بھی انبیاء تشریف لائے، لیکن بعد میں اس کا امکان بھی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا اگر کوئی شخص مدعی ہو، دعویٰ کرے تو اس سے دلیل بھی نہیں مانگی جائے گی، اس کا انکار کیا جائے گا، چونکہ دلیل امکان کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ تعجیز کے لیے علماء اس کو کچھ کہنا چاہیں تو یہ صرف علماء کا حق ہے، لیکن اس سے دلیل بھی معجزہ بھی طلب نہیں کیا جائے گا، چونکہ حضور آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے دو سوال رکھنا چاہتا ہوں اور اس کا جواب ہی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام سے قبل جتنے بھی نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، پیغمبر، اولو العزم ہستیاں تشریف فرما ہوئی، اللہ جل شانہ نے کسی کی حفاظت اس طرح اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی جس طرح میرے حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی، حتیٰ کہ لوگوں نے ان کو گزند پہنچایا، تکلیف دی۔ انبیاء علیہ السلام میں سے کتنوں کو شہید کر دیا گیا؟ بنی اسرائیل نے 70 نبیوں کو شہید کیا۔ اس کے علاوہ بھی مختلف قوموں نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔ حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، اور یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، تو حضور خیمہ انور میں تشریف فرما تھے اور ایک صحابی ننگی تلوار لیے پہرا دے رہا تھا۔ تو جو ہی آیت کریمہ نازل ہوئی تو خیمہ اقدس سے سر نور نکالا اور اسے فرمایا کہ تم اب چلے جاؤ، میری حفاظت میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی۔ سوال یہ ہے کہ باقی نبی بھی اللہ کے سچے نبی تھے، لیکن ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی؟ یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ قرآن کے علاوہ دیگر منزل من اللہ کتابیں اور صحیفے، کل تعداد 104 بنتی ہے، 100 صحیفے ہیں اور 4 کتابیں ہیں، تو قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، باقی کتابوں کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، حتیٰ کہ کتابوں میں تحریف راہ پا گئی۔ لوگوں نے اپنی منشا اور مرضی کے مطابق اس کتابوں میں کچھ چیزیں شامل کی، کچھ چیزیں ان سے نکال دی۔ صحف ابراہیم ہیں، صحف موسیٰ ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، کوئی بھی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، کتابوں میں تحریف راہ پا گئے، لیکن قرآن کی حفاظت اللہ جل شانہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ علماء تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھئے کہ نفس کلام ہونے کے ناطے تمام کلام اللہ تعالیٰ کا برابر ہے، افضل مفضول کا علاقہ ان میں اس اعتبار سے نہیں ہے، چاہے وہ تورات ہے، چاہے وہ انجیل ہے، چاہے وہ زبور ہے۔ تو جتنی بھی کتابیں منزل ہیں سب کتابیں فضیلت سے مالا مال ہیں۔ اگر قرآن مجید کو افضل کہا جاتا ہے تو اس معنی میں کہ اس کی تلاوت کا ثواب زیادہ ہے، جس طرح سورہ یاسین کو باقی سورتوں کی نسبت افضل کہا جاتا ہے، تو ثواب کی زیادتی کی وجہ سے یہ فضل و شرف ہے۔ باقی نفس کلام ہونے کے ناطے سارا کلام قرآن مجید ہے، پچھلی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، سب کتابیں برابر ہیں۔ وہ بھی اللہ کا کلام، وہ بھی منزل من اللہ کتابیں اور صحیفے، ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی اور ان میں تحریف راہ پا گئی، اور قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ کوئی زیر زبر بھی نہیں بدل سکتا، اور اس کا ظاہری انتظام یہ کیا
کہ آج بھی مجھے اس مجمع سے کتنے لوگ مل جائیں گے جن کے سینوں میں قرآن موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کرم ہے، اس کتاب کی حفاظت کا ظاہری انتظام ہے۔ اور یہ دور جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ امت کے عروج کا زمانہ نہیں ہے، یہ دور زوال ہے۔ تو دور زوال میں اتنے حفاظ مجھے صرف اس مجمع سے مل جائیں گے۔ پورا شہر پڑا ہوا ہے اور پھر پورا ملک پڑا ہوا ہے، پوری دنیا ہے۔ تو پھر جب اسلام کا بانکپن ہوتا تھا تو پھر کیا عالم ہوتا ہوگا، پھر کیا کیفیت ہوگی۔ قرآن کے حافظ تو تھے ہی تھے، وہ زمانہ تھا کہ 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ اور امام محمد بن حسن الشیبانی جب درس حدیث دینے بیٹھتے تو آپ کے پاس جو سننے کے لیے سامعین آتے تو بہت سارے لوگ محض سماعت کرتے تھے، کچھ لوگ یادداشت کے لیے لکھ لیتے تھے۔ تو جو لکھتے تھے ان کی سہولت کے لیے منتظمین کی جانب سے دواتیں رکھی جاتی، تو لکھنے والوں کے لیے جو دواتیں رکھی جاتی اس مجمع میں ان کی تعداد 4000 تھی۔ تو کیا زمانہ ہوتا ہوگا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب الشیخ عبد القادر میں لکھا ہے کہ آپ کی ایک ایک مجلس میں 70 ہزار کا اجتماع ہوتا تھا۔ ملک کے مختلف شہروں میں ہم جاتے ہیں تو درس قرآن میں 10 ہزار لوگ، 12 ہزار لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں جی کمال ہے، تو میں کہتا ہوں یہ کمال کیا ہے، 70 ہزار کا مجمع روز آیا کرتا تھا۔ تو کہاں سے لوگ پیدل چل کے آیا کرتے تھے، 4 ہزار دواتیں پڑی ہوتی تھی۔ تو کیا عالم ہوتا ہوگا، یہ اسلام کی عروج کی کہانی ہے۔ تو بہرحال اس وقت جب حدیث سننے کا اتنا شوق تھا، فقہ پڑھنے کے لیے لوگوں کی قطاریں لگا ہوا کرتی تھی، تو پھر قرآن مجید کے علوم اور قرآن مجید کے حفظ کا عالم اس وقت کیا ہوتا ہوگا۔ تو یہ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ظاہری اہتمام کیا ہے اور اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن میں بدا تحریف راہ پا جاتی۔ اس وقت بھی کتنی سازشیں ہیں جو اس کتاب اللہ کے خلاف پوری دنیا کے اوپر ہو رہی ہیں، لیکن اس کی حفاظت کا حصار اتنا مضبوط ہے کہ کوئی ایک زیر زبر بھی نہیں بدل سکتا۔ اب سوال یہ ہے جو میرا آپ تک پہنچ گیا کہ قرآن اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، تورات بھی اللہ کی کتاب، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ یہ بھی منزل من اللہ، لیکن ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ کیوں؟ باقی بھی اللہ کے سچے نبی اس کے دین کی دعوت دینے آئے، ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، حضور علیہ السلام کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ کیوں؟ اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی نبی شہید کر دیا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، نیا نبی آنے والا ہے، اس خلا کو پر کر دے گا، اتمام دین کرے گا، پیغام حق کا تسلسل رہے گا۔ ایک نبی شہید کر دیا گیا، کوئی بات نہیں، نیا اس کی جگہ لے لے گا۔ لیکن حضور علیہ السلام بھی اگر شہید کر دیے جاتے، حضور کو بھی نقصان پہنچتا، تو دروازہ تو بند ہو گیا ہے، اب تو کوئی نبی نہیں آنے والا، اتمام دین کون کرتا؟ اس لیے حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کی۔ اسی طرح اگر کسی کتاب میں تحریف راہ پا جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، نئی کتاب آنے والی ہے جو اس خلا کو پر کر دے گی۔ لیکن اگر قرآن میں بھی تحریف راہ پا جاتی تو قیامت تک آنے والے لوگ روشنی کہاں سے لیتے، ہدایت کہاں سے لیتے؟ کوئی چشمہ صافی نہ ہوتا جہاں سے وہ پیاس بجھاتے، تو دنیا قیامت کے دن حجت کرتی کہ ہمارے سامنے کوئی روشن صحیفہ ہی نہیں تھا، کوئی تیرے پیغام کا چشمہ صافی ہی نہیں تھا۔ تو قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ قیامت تک روشنی کے متلاشیوں کے لیے سچا اور روشن حوالہ قرآن کی صورت میں اصلی حالت کے اندر ان کے پاس موجود ہے۔
اور یہ ختم نبوت کی دلیلیں ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے اتمام دین کیا، اور پھر اس کے بعد پھر حضور جامع ہیں تمام اوصاف حمیدہ کے، اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہی کسی کے آنے کی۔ اور قرآن قیامت تک آنے والی ضروریات کا کفیل ہے، ہر درد کا دارو قرآن ہے، ہر مرض کی شفا قرآن ہے، ہر دکھ کا علاج قرآن ہے، ہر مصیبت کا درما قرآن ہے۔ اللہ اکبر! ہر دور کے تقاضوں کو یہ قرآن پورا کرتا ہے، اس کی فکر کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ یہ قرآن آنے والی نسلوں کی ہدایت کا ضامن ہے، ہر دور کے تقاضوں کو یہ پورا کرنے والا ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، روشنیوں کا منبع و مصدر ہے۔ اس سے جڑنے والے گمراہ نہیں ہوتے، اس سے جڑنے والے ہدایت پاتے ہیں۔ اللہ اکبر! پھر قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اس کو جو بھی پڑھے اس کو فیض ملتا ہے۔ دیکھیے، یہ الف انار اور بے بکری، یہ ایک ایسا شخص جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تو اس کے سامنے اگر یہ کتاب رکھی جائے تو ایک وقت میں اس کی یہ ضرورت رہی ہے، لیکن اب اس کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے۔ اور ایک پرائمری میں پڑھنے والے بچے کے لیے ایم اے کا نصاب رکھ دیا جائے تو اس کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایک نصاب، ایک کتاب اس شخص، اس کے مطابقت میں ہوتی ہے۔ دیکھیے، علماء مناظرین جو کتابیں اسماء الرجال کی پڑھتے ہیں تو جو اس شعبے کے لوگ نہیں ہیں ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور جو دیگر شعبہ جات فلسفہ اور منطق کی راہوں کے مسافر ہیں تو ان کو جن کتابوں میں دلچسپی ہے، دوسرے لوگوں کو ان کتابوں کے اندر دلچسپی نہیں ہوتی۔ اسی طرح مختلف عمروں کا تفاوت ہے، مختلف زمانوں کا جو ہے وہ تفاوت ہے۔ کسی زمانے کے اندر فردوسی کا شاہنامہ پڑھا جاتا تھا، آج دنیا فردوسی کے شاہنامے کو جانتی بھی نہیں۔ بادشاہوں کے درباروں میں پڑھی جانے والی کتاب، آج وہ شاہنامہ فردوسی کا دنیا جانتی بھی نہیں ہے۔ کسی زمانے میں حافظ شیرازی پڑھا جاتا تھا، اور حافظ شیرازی کے دیوان سے فالیں نکالی جاتی تھی، لیکن آج دیوان شیرازی کو دنیا جانتی بھی نہیں ہے، اس کا پہلا شعر بھی کسی کو یاد نہیں ہے۔ تو مختلف زمانوں میں مختلف چیزیں، کبھی کلیلہ دمنہ آئی، کبھی کوئی، لیکن زمانوں کے تغیر سے ان کی افادیت ختم ہو گئی۔ لیکن ایک قرآن ہے جس کو سادہ پڑھا لکھا شخص، سادہ آدمی پڑھے تو اس کو بھی روشنی ملتی ہے، ایک فلسفی پڑھے تو اس کو بھی اجالا ملتا ہے۔ اللہ اکبر! جس بھی طبقہ زندگی سے، جس بھی زمانے کا شخص پڑھے، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب ہی اسیر ہوئے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور یہ قرآن کی شان ہے، اور یہ قرآن کی قوت ہے۔ تو قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ چشمہ صافی موجود تھا، اب کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں، اور کسی کتاب کی ضرورت باقی نہیں۔ لیکن جس چیز کی ڈیمانڈ ہو، مارکیٹ میں اس کا 2 نمبر بھی آتا ہے۔ جس کی ڈیمانڈ اصل کی نہ ہو، اس کے 2 نمبر کو بھی کوئی نہیں پوچھتا، تو اس کا 2 نمبر آتا ہے جس کی اصل کی ڈیمانڈ ہو۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا 30 لوگ ایسے آئیں گے، دجال اور کذاب، جو ادعائے نبوت رکھیں گے، جو گمان کریں گے کہ ہم نبی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا وہ دجال ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے۔ اور ایسا ہوا، مختلف زمانوں میں، مختلف ادوار میں لوگ آئے اور جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم بھی نبی ہیں، اور وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے۔ زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمہ کذاب آیا، اسودنسی آیا، سجا نامی ایک عورت نے کہا کہ میں نبی ہوں، اور اس طرح مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں نے ادعائے نبوت کیا۔ جنگ یمامہ باقاعدہ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، اور صحابہ نے شہادتیں دی، 1200 لوگ شہید ہوئے اس جنگ میں۔ بلکہ اس کا ایک خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک صحابی لڑتے ہوئے زخمی ہوتے ہیں، اور تلوار کی ضرب سے ان کی پنڈلی سے ان کا پاؤں کٹ جاتا ہے، اور پنڈلی سے گودا بہ رہا ہے، اور کٹا ہوا پاؤں سامنے جا گرا۔ اس گھبراہٹ کے اندر کسے ہوش رہتا ہے، لیکن وہ آگے بڑھے، کٹا ہوا پاؤں پکڑا اور وہ پکڑ کے کافر کے منہ پہ مارا۔ ایسی ہیبت پیدا ہوئی کہ اس کی وہی موت واقع ہو گئی۔ تو یہ جذبے تھے۔ اب مختلف ادوار کے اندر مختلف لوگ آئے، لیکن وہ منطقی انجام کو پہنچ گئے۔ اب اس پر دلائل ہیں، ختم نبوت پر بہت ساری احادیث ہیں،
اور بہت ساری باتیں، لیکن میں جس نقطے پہ آج آپ سے مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد دور رسالت مآب میں بھی اور بعد میں بھی قیامت تک جو حضور نے خبر بھی دی کہ مختلف لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، اور حضور نے فرمایا کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، اور مختلف ادوار میں لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ کیا اور وہ منطقی انجام کو پہنچ گئے۔ جب وہ مر گئے تو ان کے متبعین بھی باقی نہ رہے، وہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے۔ ایسا ہی ہوا نا، دنیا کے اوپر کتنے لوگ آئے اور پھر انہوں نے ادعائے نبوت کیا، ان کے ماننے والے بھی لوگ مل گئے، ہر ایک کو مل جاتے ہیں، اس کی مزاج کے، اس کے طبع کے لوگ مل جاتے ہیں، لیکن جب وہ منطقی انجام کو پہنچے تو ان کی جھوٹی نبوت کے ساتھ ان کی جھوٹی امت بھی دفن ہو گئی۔ لیکن دو لوگ ایسے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے جھوٹے متبعین آج بھی دھرتی پہ موجود ہیں، اور وہ ایک ایران کا بہاءاللہ جس کے ماننے والے بہائی، اور ایک قادیان کا دجال مرزا قادیانی جس کے ماننے والے مرزائی اس وقت بھی دنیا کے اوپر موجود ہے، اور پاکستان میں ان کی تعداد 40 لاکھ ہے۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ جو بھی جھوٹے مدعی یعنی نبوت آئے اور انہوں نے ادعائے نبوت کیا، پھر منطقی انجام کو پہنچے تو ان کی جھوٹی امت بھی ساتھ ہی رخصت ہو گئی، کیا وجہ بنی کہ ان دو لوگوں کے ماننے والے اب بھی موجود ہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس سے ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے، اور یہ چیز ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جس نے بھی ادعائے نبوت کیا جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کی عقیدتیں سمیٹنے کے لیے، یا تو ایسا تھا کہ کسی کو کسی وجہ سے کوئی قبولیت عامہ حاصل ہو گئی اور اس نے ادعائے نبوت کر دیا، جس طرح مختار سقفی کی کہانی ہے جس نے قاتلان حسین کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو کھڑا کیا، اور پھر جب لوگوں میں قبولیت پیدا ہوئی، مقبولیت ہوئی، تو پھر اس نے ادعائے نبوت کر دیا۔ یا کوئی بہت ذہین فطین شخص گزرا اور اپنی صلاحیتوں کے گھمنڈ میں آ کر کے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ علماء جانتے ہیں متنبی اتنا زیرک، ذہین اور صلاحیتوں سے مالا مال تھا کہ اس کو غلط فہمی ہوگی، شیطان نے اس کو جکڑ لیا اور وہ سمجھا کہ میں نبی ہوں، اور اس نے ادعائے نبوت کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دور کہیں گرد اڑ رہی تھی تو کسی نے کہا آندھی ہے، کسی نے کہا بگھولا ہے، تو کسی نے کہا نہیں یہ شاید کوئی سوار آ رہا ہے اور اس کے گھوڑے کی ٹاپوں سے یہ گرد اڑ رہی ہے۔ متنبی پاس کھڑا تھا، پوچھا جناب آپ کی رائے کیا ہے؟ کہنے لگا تیسرا بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ کوئی سوار ہی آ رہا ہے اور وہ گڑ کھاتا آ رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا حیرت کی بات ہے، جہاں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے، سوار ہے، آندھی ہے، بگھولا ہے، تو آپ کہتے ہیں گڑ کھاتا آ رہا ہے۔ کہا جب قریب آئے تو دیکھ لینا۔ جب تھوڑا سا قریب ہوا تو دیکھا کہ واقعی کوئی گھڑ سوار تھا۔ جب قریب آیا تو واقعی اس کے ہاتھ میں گڑ کی پیسی تھی اور وہ گڑ کھا رہا تھا۔ تو کسی نے متنبی سے پوچھا کہ تو نے کیسے اندازہ لگایا کہ یہ گڑ کھا رہا ہے؟ کہا اس کے گرد مکھیاں اڑ رہی تھی، میں نے اس سے اندازہ کیا یہ گڑ کھا رہا ہے۔ تو لوگ اور حیرت زدہ ہو گئے کہ جہاں سے لوگوں کو گھوڑا بھی نظر نہیں آ رہا، اس نے مکھیوں کو بھی دیکھ لیا۔ تو اتنا ذہین تھا، اتنی صلاحیتیں اسے دی گئی، لیکن بھٹک گیا، بہک گیا، نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ تو کوئی صلاحیتوں کی وجہ سے، کوئی قبولیت عامہ کی وجہ سے، کوئی پاگل پن کی وجہ سے، مختلف وجہ سے شیطان نے مختلف لوگوں کو ورغلایا اور انہیں ادعائے نبوت کیا۔ لیکن ان کو متبعین ان کے، چونکہ اس طرح کے لوگ بڑے صلاحیتوں والے ہوتے تھے اور معاشرے میں مقبولیت کی وجہ سے انہوں نے یہ دعوے کیے تو مل گئے ان کو، لیکن اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو کام ختم ہو گیا، چونکہ ایک کانٹ کی ہنڈیا تھی، بس وہ چولہے پہ ٹوٹ گئی، بات ختم ہو گیا۔ لیکن دو لوگ بہاءاللہ ایرانی اور مرزا غلام قادیانی، ان دونوں کے ماننے والے جھوٹے متبعین 100 سال گزرنے کے بعد بھی اب بھی موجود ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی سادی وجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو اور بہاءاللہ کو جن لوگوں نے کھڑا کیا تھا، نو آبادیاتی وزارت کا نظم تھا، جنہوں نے یہ طے کیا
کہ اگر ہمیں کوئی ایسے لوگ مل جائیں جو نبوت کا دعویٰ کریں اور ان سے کچھ کام لیے جائیں، تو یہ ان کے پالتو لوگ تھے، تو یہ چلے بھی گئے تو نوآبادیاتی وزارت آج بھی ان لوگوں کی سرپرستی کر رہی ہے اور ان کو مال فراہم کر رہی ہے اور ان کی تقویت کا سبب ہے۔ وہ ایک بدماش تھا جس نے کہا کہ مسلمانوں کو توڑنے کے لیے 4 چیزیں ان سے ختم کی جائیں تو ان کو توڑا جا سکتا ہے۔ یہ ناقابل تسخیر لوگ ہیں۔ دنیا کے اوپر بڑی قومیں آئیں، لیکن جب ان کی تہذیبیں مٹی تو دوبارہ اٹھ نہیں سکی۔ سلطنت روما کا کسی زمانے میں طوطی بولتا رہا۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے۔ یکے بعد دیگرے اس ایک خاندان کے 150 حکمران تخت نشین ہوئے، لیکن پھر دنیا آل ساسان کا نام بھی بھول گئی، ان کی قبروں کے نشان بھی باقی نہیں بچے۔ وہ تہذیب اجڑی تو کچھ چیز باقی نہ بچی، سلطنت روما الٹ گئی تو ان کی شناخت بھی باقی نہ رہی۔ یہ کیا ہوا کہ ہم دلی میں بھی لٹے، ہم بغداد میں بھی لٹے، غرناطہ کے اندر بھی ہمیں ذبح کیا گیا، دجلہ 3 دن تک خون بن کے بہتا رہا، لیکن یہ امت پھر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو کہا وہ قوت کون سی ہے، وہ توانائی کون سی ہے کہ یہ ان کو پھر دوبارہ کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ لٹے، ان کو پامال کیا، سروں کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کیے گئے۔ منگولوں نے جو کچھ کیا وہ دردناک کہانی ہے۔ انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے اور جانیں چھپانے کے لیے، بچانے کے لیے لوگ تہہ خانوں میں چھپ گئے۔ دجلہ کا بند توڑا گیا اور پھر کیا ہوا، 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے تہہ خانوں سے نکالی۔ اسلام کی غربت کا زمانہ ہے، دل کی حالت کیا مذکور ہو، یہ نگر ہر مرتبہ لوٹا گیا۔ ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہے، کون کون سی کہانیاں رقم نہیں ہوئی ہیں، اور یہ ماضی قریب کے اندر آپ نے دیکھا جو کچھ بغداد میں ہوا، جو کچھ کابل اور کندھار میں ہوا، جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے، جو برما میں ہو رہا ہے۔ چنگیز خان بھی شرمندہ ہو کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے، بچے نکال کر کے ماؤں کے سامنے ذبح کیے جاتے۔ آج ہماری بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہیں۔ کبھی یہ وقت بھی آنا تھا، ایک بیٹی ناہید نے پکارا تھا دیبل کے ساحل پہ کھڑے ہو کے، اور پھر محمد بن قاسم اللہ کے قہر کی بجلی بن کے آیا تھا۔ آج کتنی بیٹیاں غیروں کے نرغے میں چیخ رہی ہیں، ہے کوئی ان کی آواز کو سننے والا؟ کوئی آکھے وارث شاہ نوں اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول، ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں دیس تیرے دیاں وارث شاہ تینوں کہن، اج دین نبی دا وانگ یتیماں تے گھر کر تکے کھاوے، کتھوں لباں عمر بہادر جڑا روندے منہ گل لاوے، آفیہ بیٹی کون تیرے دی روے تے کرلاوے، کیڑا او دے اتھرو پونجے کیڑا چپ کراوے۔ آج امت کہاں کھڑی ہے؟ تو ہمیں توڑا گیا، ہمیں ذبح کیا گیا، ہماری بوٹیاں نوچی گئیں، ہماری لاشوں پہ کتے چھوڑے گئے، ہمارے گلے کاٹ کر کے تیل بھرا گیا، اور پھر ان لاشوں کو آگ لگا کے رقص بسمل کے تماشے دیکھے گئے۔ کیا کیا نہیں کیا گیا، ہمارے سروں سے فٹ بال کھیلے گئے، لیکن ہم پھر اٹھے اور پھر قوم بن گئے۔ تو کہا یہ کون سی توانائی ہے جو ان کو پھر کھڑا کر دیتی ہے؟ تو انہوں نے ایک رپورٹ مرتب کی اور کہا 4 چیزیں ہیں جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی، 4 چیزیں اس امت کو ناقابل تسخیر بناتی ہیں۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ کہا پہلی چیز جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی وہ قرآن ہے۔ جب ان کی تھیوری زندہ ہے، ان کا فلسفہ حیات زندہ ہے، تو پھر یہ دوبارہ منتشر اجزاء پھر جمع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ قوم بن جاتے ہیں۔ میں ماضی کی کہانی نہیں سناتا، ابھی چچینیا میں دیکھ لو، روس نے جس طرح استحصال کیا تھا، ان کے نام بھی مسلمانوں والے نہیں تھے، اور حالت یہ تھی کہ کسی کے گھر میں قرآن اگر ملتا اسے قتل کر دیا جاتا، کوئی قرآن پڑھتا دکھائی دیتا زبان کاٹ دی جاتی۔ کسی کے نام بھی مسلمانوں والے نہیں تھے، کسی کے گھر قرآن بھی نہیں تھا، مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے، اور یہ 2 4 10 سالوں کی کہانی نہیں، ایک طویل عرصہ نئی نسل نے جب آنکھ کھولی، نہ انہوں نے اذان سنی تھی، نہ انہوں نے قرآن کی تلاوت مسجدوں میں ہوتے دیکھی تھی، نہ انہوں نے خطبہ جمعہ ہوتے دیکھا تھا، نہ انہوں نے کوئی اسلامی نام سنا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا، اسلام پھوٹا کیسے؟
آج دیکھو جا کے لگتا ہے مرکز اسلام کا یہی ہے۔ تو یہ قوت ہے اسلام کی، یہ توانائی ہے اسلام کی، یہ اسلام کا زور ہے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، اقبال نے کہا تھا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد کرتا ہے۔ تو کہا وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس امت کو جوڑے رکھتی ہیں، کھڑا کر دیتی ہیں، پھر دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتی ہیں، یہ لٹی ہوئی تہذیب پھر سرگرم ہو جاتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے اپنے پاؤں پہ۔ تو کہا ایک قرآن ہے، اگر قرآن کو ختم کر دیا جائے تو یہ ناقابل تسخیر نہیں رہیں گے، ان کو مسخر کرنا آسان ہوگا۔ دوسری بات جو اس قوم کو مرنے نہیں دیتی وہ عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھوکے رہ لیتے ہیں، یہ پیاسے رہ لیتے ہیں، یہ عمل میں کمزور ہو جاتے ہیں، عشق میں کبھی کمزور نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، جب عشق کی کہانی رقم کرنی پڑے تو ترخانہ دا منڈا بھی بازی لے جانا۔ یہ سرخرو ہوتے ہیں، یہ کامیاب اور بامراد ہونے والے لوگ ہیں۔ یہ دوسری بات عشق رسول کی دولت بیدار ہے جو انہیں مرنے نہیں دیتی۔ تیسری چیز جو اس امت کو ناقابل تسخیر بناتی ہے وہ حج ہے۔ یہ اس امت کی وحدت کی علامت ہے، یہ اس امت کو ایک مرکزیت فراہم کرنے والی عبادت ہے۔ محلے کی سطح پہ 5 گانا نماز ہم روز جمع ہوتے ہیں، یہ محلے کی سطح پہ ہمارا اسلامی نظم ہے۔ علاقے کی سطح پہ جمعۃ المبارک کا اجتماع ہے، شہر کی سطح پہ عیدین کے اجتماع ہیں، اور عالمی سطح پہ حج کا اجتماع ہے۔ اگر حج ختم کر دیا جائے تو اس امت کی مرکزیت ٹوٹ جائے گی۔ چوتھی بات جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی وہ جہاد ہے۔ لوگ تو موت سے ڈرتے ہیں لیکن ان کی مائیں جہاد کی لوری دیتی ہیں۔ جب لاشیں گئی نا وہاں امریکہ میں افغانستان سے تو ان کی بیویاں توازن کھو بیٹھی، ان کی مائیں توازن کھو بیٹھی، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں جب بیٹے کی لاش آتی ہے تو ماں کا چہرہ کھل اٹھتا ہے کہ میرا بیٹا شہادت کا دولہا بن کے آیا۔ تو کہا یہ شہادت جو ہے وہ انہیں مرنے دی۔ تو 4 چیزیں ہیں، اگر ان سے ختم کی جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ قابل تسخیر ہو جائیں گے۔ ان کا یہ جو ٹوٹتے نہیں ہیں تو یہ 4 چیزیں ان کی ختم کی جائے۔ یہ سال ہا سال کی محنت کے بعد یہ رپورٹ تیار کی گئی۔ اب بہاءاللہ کو کھڑا کیا گیا ایران سے، اس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ٹاسک کیا دیا گیا اس کو ٹاسک یہ دیا گیا کہ حج کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس نے جگہ جگہ کعبۃ اللہ کے ماڈل بنائے اور کہا کہ اتنا لمبا سفر کاٹ کے جاتے ہو یہیں گھوم لیا کرو تاکہ مرکزیت ختم ہو جائے۔ بہاءاللہ کو وہاں کھڑا کیا، اور قادیان کے اندر مرزا قادیانی کو کھڑا کیا گیا، اور اس کو ٹاسک یہ دیا گیا کہ جہاد کے خاتمے کی بات کرنی۔ خود کہتا ہے ممانعت جہاد میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں اور اطراف و اکناف عالم میں پھیلائی ہیں کہ ان کو جمع کیا جائے تو 50 الماریاں بھر جائیں۔ اس نے اتنا لٹریچر لکھا اور کہا کہ یہ قلم کا زمانہ ہے، جہاد کا زمانہ نہیں ہے، لہٰذا اب جہاد کا نام چھوڑ دو، میں آ گیا ہوں اور اب قلم کا زمانہ ہے، اب جہاد کی بات نہیں ہوگی۔ اور برطانوی گورنمنٹ سے اس نے جو ہے وہ وفا کی بات کی، اس لیے کہ بر صغیر پاک و ہند میں حکومت چینی تھی انہوں نے مسلمانوں سے، اس لیے انہیں ڈر بھی مسلمانوں سے تھا۔ ہندو تو پہلے بھی غلام تھے، پہلے وہ مسلمانوں کے غلام تھے، اب وہ انگریزوں کے غلام ہو گئے۔ وہ کہتا ہے بیل چوری ہو گیا تھا، تو کسی نے بیل سے پوچھا تو چوری ہو گیا، انہوں نے کہا میں تو پٹھے کھانے پاوے تو کھاما پاوے تو وہ پہلے مسلمانوں کے غلام تھے، اب انگریزوں کے غلام ہو گئے، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو ڈر تھا مسلمانوں سے۔ فروغ یاد میں خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ ہو جائے، تو ڈر ان سے تھا۔ تو کہا جہاد کا جذبہ ختم کیا جائے، چونکہ انہوں نے دیکھا تھا 1857 کی جنگ آزادی میں کہ پھانسی گھاٹوں کی طرح لوگ جھومتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا ان کا جذبہ جہاد ختم کیا جائے، تو مرزا قادیانی کو کھڑا کیا گیا۔ تو یہ کام تھا اس کا جہاد کی ممانعت کے لیے، اور اس کو سپورٹ کیا گیا۔ اور پھر تیسری بات، حضور کا عشق سینوں سے نکالا جائے، یہ ان کے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ اب میں اس پر بہت لمبی گفتگو ہے، لیکن میں صرف ایک بات کی طرف آپ کو اشارہ کرنا چاہوں گا، اور وہ کہانی آپ کے لیے سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی،
ہر وہ راستہ جو حضور کی محبت کی طرف جاتا تھا اس راستے کے آگے بیریئر رکھ دیے گئے، اور یہ پہلی بار ہوا۔ علماء سے پوچھئے، معتزلہ بھی آئے، انہوں نے بھی اختلاف کیا، لیکن ان کا اختلاف ذات رسالت مآب کے حوالے سے نہیں تھا۔ خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے یا مومن ہے یہ مسئلہ اٹھا، حرام رزق کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا، اس طرح کے کلامی مسائل پہ بات ہوئی۔ مرجی آئے، لا ادری آئے، اندیا آئے، کتنے لوگ آئے، باطنی فرقہ اٹھا، کتنے لوگ اٹھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات ہوئی ہو۔ اور جب عشق رسول کی دولت سینوں سے چھیننے کی بات آئی تو پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہر وہ راستہ جو حضور کی طرف جاتا ہے اس کو بند کیا جائے۔ اب عقیدہ شفاعت پر اوہام پیدا کیے گئے تاکہ یہ عقیدہ مسلمانوں کو حضور کے نیڑے کرتا ہے۔ توسل کا راستہ روکا گیا کہ آقا کا وسیلہ لے کے دعا مانگو تو کرم دوبالا ہوتا ہے اور امت کو حضور سے محبت پیدا ہوتی ہے، یہ راستہ روک دیا جائے۔ حیات طیبہ، حضور کی مبارک زندگی، یہ امت کو حضور سے جوڑنے کا ذریعہ ہے، اس میں جو ہے وہ وہم پیدا کر دو اور اس عقیدے کو بدلنے کی کوشش کرو، یہ عقیدہ حضور علیہ السلام کے قریب کرتا ہے۔ استغاثہ، توسل، ندا، یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو حضور علیہ السلام کے قریب کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ پھر ایک منصوبہ تراشا گیا، وہ جو بدماش تھا، کیا نام اس کا، مسٹر ہیمفر، جو 4000 جاسوس کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے ٹاسک پر آیا تھا، اس کی یادداشتیں اب مرتب اور اس چھپ بھی گئی ہیں، اس کے کچھ چیپٹر چھپ بھی گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے 16-17 پوائنٹس پہ کام کرنے پر کہا گیا، اس امت کو توڑنے کی ہے، سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرنے کے لیے۔ اور ان میں سے بہت ساری باتیں، بلکہ وہ ایک دلچسپ بات لکھتا ہے کہ جب میں عربی سیکھنے کے لیے اس زمانے کے ایک شیخ کے پاس گیا، اور میرا مقصد یہ تھا عربی سیکھ کر کے میں اثر و نفوذ حاصل کروں اور پھر کچھ لوگوں کو ورغلا سکوں گا، کہتا ہے میں گیا تو عربی سیکھنے تھا، لیکن وہ شخص اتنا میٹھا تھا اور اس کے لہجے میں اس قدر دین کا رس تھا کہ میں تو اپنا دین بدل کے مسلمان ہونے لگا۔ پھر میں نے سوچا میں تو جاسوس ہوں اور میں تو کوئی کام کرنے آیا ہوں، تو میں اپنا عقیدہ چھوڑنے لگا ہوں، اور پھر میں واپس پلٹا۔ تو کہتا ہے ہمیں جو ٹاسک دیا گیا تھا ان میں سے ایک یہ تھا کہ جعلی سادات پیدا کیے جائیں، یہ بھی ایک تھا، کچھ لوگوں کو کھڑا کیا جائے، ان کو سید بنا کر کے پیش کر دے۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ظاہر ہے کہ لوگوں کی عقیدت ان سے وابستہ ہوگی، اور جو جعلی ہوگا تو وہ ایسے کام کرے گا کہ ایسی بدکرداریاں اس کے سامنے آئیں گی کہ لوگ پھر ان سے بدزن ہو کے دین سے بدزن ہوں گے۔ اس طرح علماء کے خلاف اس نے مہم کی بات کی، بہت سارے عنوان سے اس نے 16-17 پوائنٹس پہ اس میں کیا، اور سلطنت عثمانیہ کو توڑ کے مختلف حصوں بخروں کے اندر جو ہے کرنے کے لیے اس کا ایک بنیادی کردار تھا۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام سے دور کرنے کے لیے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت جو ہے وہ یہ سینوں سے اچکنے کے لیے ایک سازش کی گئی۔ اللہ اکبر۔ اب مرزا قادیانی کھڑا ہوا، بہاؤاللہ کھڑا ہوا، اور ایسی تحریکوں کی نشأت ہوئی جس میں حضور علیہ السلام کے حوالے سے، حضور علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے کمزوری لانے کی کوشش کی جائے اور آقا کریم سے لوگوں کو دور کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ اپنے دین کا خود محافظ ہے۔ مرزا قادیانی اگر حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو توڑنا چاہتا تھا، لیکن اللہ جل شانہ نے پیر مہر علی شاہ کو بھی بھیجا، اور پھر انہوں نے جس طرح مرزائیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکا اور جس قوت کے ساتھ مقابلہ کیا، اللہ اکبر، اور پھر جس طرح وہ اپنے انجام بد سے جو ہے وہ دوچار ہوا، اور ادھر حضور علیہ السلام کے بابت جو عقائد تھے، جو حضور کی قربت کا ذریعہ تھے، ان عقائد کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کے متبادل عقائد توحید کے نام سے دینے شروع کیے، تو اللہ نے بریلی میں ایک شخص پیدا کیا جس کا نام احمد رضا ہے، اور پھر انہوں نے، ان کے قلم جب چلتا تھا تو لاشیں تڑپ تڑپ کے گرتی تھی، اللہ نے وہ قوت دی، توانائی دی۔ اور پھر ایک سازش اس زمانے میں کی گئی کہ تسلسل کے ساتھ گستاخیاں کی جائیں تاکہ ان کے اندر آہستہ آہستہ قوت احتجاج بھی دم توڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور راجپال سے شرارتیں کروائی گئی، لیکن پھر اللہ نے کام کس سے لیا؟
یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اس کا انتخاب ہے، وہ جس سے چاہے کام لے لے۔ اور پھر وہ علم الدین جسے جانتا کوئی نہیں تھا، اللہ اکبر، تھوڑی دیر قبل وہ لوہار والی دکان پہ ٹھک ٹھک کر رہا تھا، پھر چند لمحے گزرے کروڑوں سینوں میں دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ لمحے ہمیں نہیں بھولتے، وہ گھڑیاں ہمیں نہیں بھولتی جب حضرت امیر ملت جنازے میں سر جھکائے چل رہے تھے۔ وہ میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، 6 لاکھ لوگ اس فقیر کے جنازے میں تھے اس زمانے میں، 6 لاکھ لوگ اس فقیر کے جنازے میں تھے، امیر ملت علیہ رحمہ بھی گردن جھکائے چل رہے تھے۔ پھر آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا جو تاریخ کے ریکارڈ پہ ہے، آپ نے کہا لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی ہیں، میرے دل میں کبھی امنگ نہیں جاگی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا، فقیر خود شہنشاہ ہوتا ہے۔ کہا میں بڑے بڑے پہلوانوں کے قصے پڑھے ہیں، اس زمانے میں پہلوانی کا بھی شوق لوگوں کو تھا، لیکن میرے دل میں کبھی یہ امنگ بھی نہیں جاگی کہ فلاں پہلوان میں ہوتا۔ پھر فرمانے لگے ہاں میں نے بڑے بڑے ولیوں کے قصے پڑھے ہیں، میرے دل میں یہ تمنا بھی پیدا نہیں ہوئی کہ فلاں ولی میں ہوتا، لیکن پتہ نہیں آج میرے دل میں کیوں رہ کے خیال آ رہا ہے کہ آج اس چارپائی پہ میں ہوتا۔ یہ عزت ہے، ہفت اقلیم کے شہنشاہ کو وہ عزت نہیں ملی جو اس فقیر کو نصیب ہوئی۔ جب کفن کی تلیاں کھولنے لگے، یا جب غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو قبر میں اتارا نا، تو اتارنے والے لوگوں میں سر محمد شفیع صاحب تھے، محمد حسین مالوڈا صاحب تھے، اور علامہ اقبال خود تھے لحد میں اتار رہے۔ تو کفن کی تلیاں کھولی تو اقبال نے ایک تاریخی جملہ کہا، آنکھیں چھم چھم آنسو برس رہے تھے، اور کہا غازی تیری وصیت کو ہم نے پورا کر دیا۔ غازی کی وصیت یہ تھی کہ مجھے میانی صاحب میں دفن کیا جائے، نقص امن کا بہانہ بنا کے میاں والی دفن کر دیا گیا۔ پھر باقاعدہ ایک تحریک چلی کہ ہم وہاں سے ان کو لاہور لے کے آئیں گے، اور پھر 1 مہینہ تک مسلسل تحریک زور پہ چلتی رہی، اور حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، اور پھر وہاں سے ان کی قبر کو شائع ہوئی۔ تاریخ کہتی ہے جب میاں والی میں غازی کی قبر کھلی نا، پورا میاں والی خوشبوؤں سے مہکنے لگا، اور پھر وہاں سے غازی صاحب کو بذریعہ ریل اس زمانے میں لایا گیا، اور وہ وصیت تھی وہ پوری ہو گئی۔ جب قبر میں اتارنے لگے تو علامہ اقبال نے کہا غازی جو تیری وصیت تھی وہ ہم نے پوری کر دی، اب ایک کام تو نے بھی کرنا ہے۔ اور ساتھ رو رہے تھے اور تنیاں کھول رہے تھے، کہا غازی جب لاحد میں رسول اللہ آئیں تو اقبال کا حضور کو سلام کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر جب مٹی ڈال کر کے کہتے ہیں اقبال ہاتھ ملتے جا رہے تھے، اور ساتھ کہتے ہیں لوگ کو اسی گلہ ہی کر دے رہ گئے تو ترکھانا دا منڈا بازی لے گئے، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ اپنے دین کا خود محافظ ہے اپنے دین کا۔ اچھا، جو دشمن ہوتا ہے وہ پلان اے کے بعد پلان بی بھی رکھتا ہے، اگر ایک پلان ناکام ہو جائے تو پھر دوسرا۔ جہاد کے خاتمے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا مرزا کو، اب وہ کامیاب نہیں ہو سکا، چند لوگ متاثر ہوئے، اگر لاکھوں بھی ہیں تو پھر کروڑوں میں لاکھوں چند ہی ہیں، اور بہاؤلہ کی سازش بھی ناکام ہو گئی، وہاں ایران کے اندر دھری کی دھری رہ گئی، اسی طرح باقی سازشیں ساری ناکام ہو گئی۔ تو پلان بھی کیا ہے؟ پلان بھی یہ تھا کہ جہاد ختم مرزا کے ذریعے سے تو نہیں ہو سکا، اور یہ ختم ہو بھی نہیں سکتا، اب اس کو بدنام کر دیا جائے۔ اب جہاد کو بدنام کرنے کے لیے داعش جیسی تنظیمیں کھڑی کی گئی۔ دشمن ہمارا خاموش نہیں بیٹھا، اور پھر سروں کو کاٹ کر کے قبروں سے لاشوں کو نکال کر کے چوراہوں میں لٹکایا گیا، اور پھر سروں سے فٹ بال کھیل کے لوگوں کو بتایا گیا یہ جہاد ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے اوپر جو ہے پھر اس کی میڈیا کے ذریعے سے مہم چلائی گئی، اور لوگوں کو بتایا کہ یہ جہاد ہوتا ہے۔ تو جہاد کو ختم تو نہ کیا جا سکا، پلان بی کے طور پہ جو ہے وہ دوسرا منصوبہ یہ لایا کہ جہاد کو بدنام کر دیا جائے۔ اسی طرح حج کو ختم تو نہیں کیا جا سکا، لیکن ایسے لوگ ذمہ دار مقرر کر دیے جائیں وہاں اپنی خواہشوں اور مرضیوں اور اپنی رضاؤں سے، اللہ اکبر، کہ حج رسم رہ جائے، حج کی وہ مرکزیت اور حج کا مقصود باقی نہ رہے۔ مجھے بتاؤ کیا حرم کا خادم امریکہ مقرر کرے گا؟ اور پھر وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ روحانی مرکز کا رہنما ہوگا؟ کیا ہم کھلی آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھ رہے؟ حج کا اجتماع ہو اور مسلمانوں کے بچے پیٹوں سے نکال کر کے ذبح کیے جا رہے ہوں برما میں، اور عورتوں کی چھاتیاں کاٹی جا رہی ہوں، اور ماؤں اور بھائیوں کے سامنے بہنوں کی آبروئیں لوٹی جا رہی ہوں، اور حج کے خطبے میں نہ ذکر ہو اور نہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، تو پھر حج کے کیا مقاصد پورے ہو جاتے ہیں؟
اقبال تو اس دور میں چیخا تھا جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی اور حج اپنی مقصدیت اور اپنے اس پیغام اور مشن سے ہٹ گیا تھا، تو آج اقبال ہوتا تو کیا کہتا؟ اس زمانے میں اقبال نے کہا تھا، اقبال یہ پوچھے کوئی زائرین حرم سے، اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، حرم کا تحفہ کیا زمزم کے سوا کچھ اور نہیں؟ کہ جو حاجی آتا ہے ہمیں پانی ہی دیتا ہے، ہمیں کھجوریں کھلاتا ہے، وہاں سے اور کیا لے کر آئے ہو؟ وہ ایک پیغام ملنا تھا جو پوری دنیا پہ پھیلنا تھا، اور امت کی نہضت کا ذریعہ تھا حج، لیکن حج ایک رسم بن کے رہ گیا۔ اور اقبال نے اس وقت کہا تھا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، اللہ اکبر، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ صاحب آج ہم کہاں ہے؟ ختم نبوت کا پیغام یہ ہے کہ اپنے آقا کے لیے اپنا سب کچھ حاضر کر دیں۔ ہم جئیں تو حضور کے لیے، ہم مریں تو حضور کے لیے، اپنی نسلوں کو حضور کا نوکر بنائیں، اپنے گھروں میں ختم نبوت کے شعور کو اجاگر کریں، اپنے کردار اخلاق کو اتنا ستھرا اور پاکیزہ کریں کہ لوگ دور سے دیکھ کے کہیں کہ یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ اپنی زندگی کو اچھا بنائیں، غیرت کی زندگی جینے کا سلیقہ سیکھیں، اور باہمی اتحاد اور یگانگت کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ گروہوں میں، ٹولیوں میں تقسیم ہو کر کے ہم اپنی طاقت منتشر تو کر لیں گے، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ہم یکجا ہو کے آگے بڑھیں گے تو پھر پوری دنیا کے اوپر غلبہ حضور کے دین کا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو سن لو، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں مٹا دیا جائے گا۔ ہماری جگہ اور لوگ آئیں گے جو یہ کام کریں گے، اور ہم نے کتب حدیث میں پڑھا ہے، کتاب الفتن دیکھیے، کتاب الملاحم دیکھیے، یہ حدیث موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے گا اس امت کے اوپر، اور ایک گھڑی آئے گی کہ پتھر بھی اور درخت بھی دوسروں کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ایک وقت آئے گا کائنات کی کوئی چھت ایسی نہیں ہوگی جہاں میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں ہوگا، ذکر میرے حضور کا ہی ہوگا، گلی گلی تذکرہ انہی کا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہم نے نبھانا ہے، آگے بڑھنا ہے اور بڑھتے ہی چلے جانا ہے۔ تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشین ہو تو محمل نہ کر قبول۔ یہ مغرب نے اس وقت ہمیں 5 مطالبے دیے ہیں اور کہا کہ یہ 5 کام تم کرنے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اپنی آمادگی کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ ان میں سے 295 کا خاتمہ بھی ہے اور باقی 4 مطالبے ہیں۔ اس میں پاکستان کی فوج بھی بڑی دکھتی ہے کہ پاکستان کی فوج کے انسانی حقوق کی پامالی پر بھی رپورٹ تیار کی جائے، وہ بھی ہمیں دی جائے۔ 5 اس وقت مطالبے پیش کیے گئے ہیں۔ ختم نبوت کا معاملہ ابھی پڑا ہوا ہے، اور یہ کتنے چالاک لوگ ہیں، نالے چور نالے چاتر، کہتے ہیں یہ لوگ یہاں کیا لینے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میاں ڈاکے تم ڈالو، تمہیں کوئی پوچھے بھی نا، مذاکرات کی میز بچھاؤ اور بات کرو، اور تمہیں بات کرنا پڑے گی۔ یہ حضور کے غلاموں کا ملک ہے، یہ حضور کے دین کے متوالوں کا ملک ہے، یہ وقت آنے والا ہے۔ تو یہ 5 مطالبے اس وقت جو ہے وہ مغرب کی جانب سے ہمارے نام کیے جا رہے ہیں، تو ہمیں پوری قوت کے ساتھ شعور سے جینے کا سلیقہ سیکھنا ہوگا۔ میں آپ کی آمین کے ساتھ یہ دعا بھی مانگنا چاہتا ہوں کہ اللہ امت کو وحدت کا نور عطا کرے، اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور اس طرح کے اسباب میسر آ جائیں کہ جتنی بھی دینی قوتیں ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، چونکہ یہ حضور کے نام کا مسئلہ ہے، اور یہاں اگر سارے لوگ ایک پیج پہ ہوں گے تو پھر اس کے نتائج ہمارے سامنے ہوں گے۔ اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے دے۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑو تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وفا حضور سے کرو۔ تو جینا ہے تو حضور کے لیے، مرنا ہے تو حضور کے لیے۔ ایک تو یوں تے ہیں میریاں آساں دا سہارا، 10 کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔
تو میری تو زندگی کا، آپ کی تو زندگی کا نام، ہماری تو ماؤں نے لوریاں ہی حضور کے نام کی دی۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا، ہماری ماؤں نے حضور کے نام کی لوریاں دی ہوئی ہیں۔ اس لیے آج نہیں تو کل انشاءاللہ اس ملک کا مقدر ہے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا طلوع ہوگا اور حضور کا نظام اس ملک کے اندر نافذ ہوگا۔ آپ کے سینوں میں جذبات امڑ رہے تھے اور لبوں پہ نعرے مچلنا چاہ رہے تھے، لیکن میرا ایک اپنا مزاج ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نعروں کا مخالف ہوں، نعروں کے تسلسل سے میری تقریر کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آپ کا اپنا ایک ذوق تھا، چلو میرے ساتھ اب ایک نعرہ لگا لیجئے گا، اور میں آپ خود نعرہ لگاؤں گا، لیکن نعرہ تڑپتی بجلیوں کے ماحول میں لگے، نعرہ لگے تو پتہ چلے یہ نعرہ ہے، اور پورے بانکپن کے ساتھ، پورے جذبوں کی جوانی کے ساتھ نعرہ لگے۔ اور ویسے بھی علماء نے کہا جب اللہ اکبر کہا جائے تو اس کو پر کر کے پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر نہیں کہنا، اللہ اکبر، اس کے اندر روب ہے تو پورے بانکپن کے ساتھ یہ حال گونج اٹھے، اور یہ نعرہ ایک پیغام بھی ہو، اور یہ نعرہ جذبوں کا اظہار بھی ہو، اور محبتوں کا سلیقہ بھی ہو، حضور کی چوکھٹ پہ سلامی بھی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پاکستان، پاکستان، پاک فوج، لبیک یا رسول اللہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، اور پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے۔ آج کے اجتماع کے انعقاد کا جو لوگ ذریعہ بنے، سب کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین۔